السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، کون؟ میں محمد فاروق خراجی بولتا ہوں. اچھا، میں نے کہا کل آپ کا میسج کیا کچھ فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو ایک بات سمجھو کہ آپ ابھی فارغ ہو. جی 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 اچھی بات. جی میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت کہ یہ ابھی پچھلے 1-1.5 مہینے سے قریب کام کے اندر سستی چل رہی ہے، اور یہ مرکز کا معاملہ ہونے کے بعد میں ساتھیوں کے اندر بولے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں، اس کے باوجود بھی مایوسی کافی چل رہی ہے. اصل میں فاروق صاحب ایک بات میری تھوڑی دھیان سے سنیے گا، جی اطمینان سے. جی اس لیے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کا ذہن بنانا ہے. دیکھو، ایک اللہ کا نظام ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں ایک محنت میں لگایا ہے. اس محنت میں سب سے پہلی ہماری اپنی تربیت ہے، جی 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 اور ہماری اپنی تربیت کے لیے بنیادی طور پر کچھ اجتماعی اعمال ہے اور کچھ انفرادی اعمال ہے. جی اجتماعی اعمال اس کی جگہ ہے، انفرادی اعمال ہر آدمی کو اپنی ذات سے کرنے ہیں. جی اور یہ انفرادی اعمال آدمی میں جتنے ہوں گے اتنا آدمی کا اپنے رب سے تعلق ہوگا. سب سے بڑی چیز یہ ہے فاروق صاحب کہ یہ آدمی جس کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے اس کا تعلق ہونا ضروری ہے. جس اللہ کی طرف بلاتا ہے اس اللہ سے اس کا تعلق کیا ہے، اس اللہ سے اس کی معرفت کتنی ہے، اس اللہ سے وہ اپنے رب کو وہ کتنا وہ اس سے تعلق بنائے ہوئے ہے. اس کے لیے اجتماعی اعمال اس کی جگہ ہے، انفرادی اعمال اس کی جگہ ہے. اور انفرادی اعمال جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنی دعوت مضبوط ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود ہے کہ پورے عالم کی ذمہ داری تھی، جہاں آپ کو یہ کہا گیا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات بھی دیے گئے کہ رات کو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئیے. اس لیے اس مبارک محنت میں جب میں پہلی مرتبہ جو سال لگانے کے لیے گیا ہوں وہ 67 میں گیا ہوں. اس زمانے میں جو ہمارے دعوت کی لائن کے جو حضرات تھے میوات کے، اور جو حضرات تھے ان حضرات کے اپنے انفرادی اعمال بہت مضبوط ہوتے تھے. رات کو جلدی اٹھ جانا، رات کو اللہ کے سامنے رونا، تہجد میں رونا. اور یہ تو بہت سارے گواہ ہے بوڑھے کہ اس زمانے میں جو جماعتیں آتی تھی وہ رات کو 2-2:30 بجے اٹھ جاتی تھی اور کونوں میں پڑھ کر کے روتی رہتی تھی. یہ محنت کرتے کرتے جب اس لیے کہ دنیا میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جب کوانٹیٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی میں فرق آتا ہے. کام جتنا پھیلتا چلا گیا اتنا اجتماعی اعمال کو تو آدمی عمل سمجھتا رہا، انفرادی اعمال سے طبیعت آہستہ آہستہ ہٹتی چلی گئی. اور روزانہ اپنے جو معمولات تھے وہ معمولات زندگی سے نکلتے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 3 تسبیح آدمی جماعت میں نکل کر کے 3 تسبیح اسے بیٹھ کر 3 تسبیح پڑھنے کی فرصت نہیں. اللہ ماشاء اللہ. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اسی طریقے سے تنہائیوں میں اجتماعی دعائیں تو بہت ہوتی ہے لیکن تنہائی میں ہر آدمی اپنے رب سے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہا ہو. اپنے رب سے تعلق، اس تعلق کے لیے چونکہ اللہ رب ہے، اللہ حالات پیدا کرتے ہیں. اب یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ ہر آدمی کا اپنے رب سے تعلق پیدا ہو، اپنے رب سے، اور اپنے رب سے مانگے. اس لیے اللہ پاک نے کاروبار سے فارغ کر دیا، جاب سے فارغ کر دیا، کھیتی والے کو کھیتی سے فارغ کر دیا، اور ہر ایک کو اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے. اور قانون کا ہم سب کو احترام کرنا ہے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے. ابھی اپنے گھر کے قیام کے زمانے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ سمجھدار آدمی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، میری کچھ باتوں کو آپ سمجھ پائیں گے، میں سمجھا نہیں پاتا ہوں. میں بس ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر کا جو موقع ہے تقریباً یعنی 24 سے
22 سے ہی سمجھیے 22 سے ہی ہم گھروں میں لاک ڈاؤن میں ہیں، اور آج تاریخ ہو گئی 26، 26 ہاں 26 شروع ہو گئی، یعنی گویا 1 مہینہ ہو گیا۔ اب اس 1 مہینے کے دوران میں ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنے رب سے کیا تعلق پیدا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کر تذکرے کرتے رہے، سوچتے رہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، صاحب ہمارا گشت ہونا بند ہو گیا، صاحب ہمارے میں بیٹھنا بند ہو گیا، صاحب ہماری 3 دن کی جماعتیں بند ہو گئی۔ بیانات کرنے کے اور بیانات سننے کے ہم لوگ عادی ہو چکے تھے کہ کچھ بیانات سننا اور کچھ بیانات کو کرنا، اور اسی کو ہم نے تبلیغ سمجھ لیا تھا۔ اب اللہ نے ایک ہماری تربیت کا بہترین موقع دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں گھروں میں رکھا ہے۔ اب عثمان فاروق صاحب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں قابو میں کب آتی ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھ، میری سمجھیے، آپ بڑے آدمی ہیں کہ دنیا میں جتنے لوگ بڑے بنے ہیں اور جتنے لوگوں نے دنیا میں کام کیا ہے، انہوں نے اپنا نظام الاوقات بنایا ہے اپنی زندگی کا، جسے آپ اپنی زبان میں ٹائم ٹیبل کہیں گے۔ ہر آدمی کا، چاہے اللہ کے راستے میں جو جماعتیں اپنا نظام الاوقات بہت مضبوط بناتی ہے، وہ جماعتیں بنتی بھی ہے اور ان علاقوں میں کام بھی کرتی ہے، اور جن جماعتوں کا نظام الاوقات کچھ نہیں ہوتا، صاحب نکلے ہیں 40 دن پورے کر لینے ہیں تو ٹھیک ہے، تعلیم ہو گئی، ٹھیک ہے صاحب، گشت کی جگہ گشت ہو گیا، وہ اپنا وقت پورا کر کے آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے قیام کے زمانے میں ہمارا ہر ساتھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا لے۔ اگر ٹائم ٹیبل نہیں بنائے گا تو یہ گھر میں پریشان ہو جائے گا، تھوڑی دیر جا کر سوئے گا، پھر اٹھ کر آ کر کچن میں آئے گا، پھر جا کر سوئے گا، پھر کچن میں آئے گا، پھر جا کر سوئے گا، پھر کچن میں آئے گا، ایک آدھ وقت، ہاں بس، اور کنٹا لے گا اور پریشان ہو جائے گا، اے یار یہ۔ اور اگر اسی کا آدمی ٹائم ٹیبل بنا لے اپنا کہ صاحب مجھے میرے اللہ نے موقع دیا ہے، اب میں اپنے قرآن کی تلاوت میں روزانہ اپنے اوپر ذمہ کر دے کہ اتنے پارے مجھے قرآن کے پڑھنے ہیں، ہاں یہ ٹائم ٹیبل بنا ہے۔ تسبیحات جو ہے صبح شام 3 تسبیحات، یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے وکیل صاحب۔ اب ہم اتنے سالوں سے ہیں تو ہم تیسرے کلمے کی تسبیح روزانہ 4 تسبیح تیسرے کلمے کی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کام ہے ہمیں؟ اطمینان سے کونے میں بیٹھ کر ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ 4 تسبیح ہم درست پاک کی کر لیں، 4 تسبیح ہم جو ہے استغفار کی کر لیں، ایک طرف کونے میں بیٹھ کر کے سب سے فارغ اللہ نے کر دیا ہے۔ مقدر کی روزی اللہ گھر میں پہنچا کر کے کھلا رہا ہے، جس کی مقدر کی جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور اس لیے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں ہو۔ اکیلا وہ ایک کونے میں بیٹھا ہو اور وہ اکیلا اپنے رب کے سامنے اپنی باتیں کرے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ یہ وقت ہے وکیل صاحب، پھر یہ وقت زندگی میں پتہ نہیں اللہ نے کس مصلحت سے دیا ہے، کس مصلحت سے دیا ہے وہ رب جانتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر ساتھی اپنا ٹائم ٹیبل بنا کر کے ان اعمال کو اپنی زندگی میں، بہت بڑا اللہ کا تعلق مل جائے گا، بہت بڑا مل جائے گا۔ ہم جو سارے کے سارے، میں بھی آپ کا ساتھی ہوں، ہم نے انفرادی اعمالات کو اپنے اعمال کو اپنی زندگیوں میں سے نکالا ہے ڈاکٹر وکیل صاحب۔ پابندیاں ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہماری دعوتوں میں بھی وزن نہیں رہا، ہماری باتوں میں بھی وزن نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رب کی طرف دعوت ہم دے رہے ہیں، اس رب سے ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے وہ ہمارا تعلق اپنے رب سے نہیں۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارا ہر آدمی بہت مضبوط بن سکتا ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ ایک وکیل صاحب اس چیز کو ہمارے اپنے ساتھیوں میں چلانے کی ضرورت ہے۔ 1 مہینہ تو نکل گیا، پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن کب تک رہتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اس کی شکایتیں نہیں کرتے، ہم اچھی خیر کی اللہ سے امید رکھے کہ اس اللہ نے جو رب ہے ہماری تربیت کے لیے ایک موقع دیا ہے، اس میں گھر میں، پھر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ بچوں کو سمجھیے، بچوں کے پاس بیٹھیے، گھر والوں کے پاس بیٹھیے، کوئی اپنے اوقات طے کریے ان کی تربیت کے لیے،
پھر گھر کے کاموں میں دیکھیے ایک بات وکیل صاحب یہ ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، میں ایک بات عرض کروں کہ مستورات شریف خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں سے کبھی کوئی خدمت کا کام میں نہیں لیتی، لیکن شریف آدمی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا تعاون کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف کون ہوگا؟ اور آپ کے گھر میں آپ کے نکاح میں لانے کے لیے جن عورتوں کو اللہ نے منتخب کیا ان سے زیادہ شریف عورتیں کون ہوگی؟ لیکن اللہ کے نبی ان کے کاموں میں تعاون کرتے تھے، وہ نہیں چاہتی تھی لیکن اللہ کے نبی ان کے کاموں میں تعاون کرتے تھے۔ ہمارے ساتھی اپنے گھروں میں خود اپنے شوق سے ان کا تعاون کرے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، رہا مسئلہ دعوت کا، تو اللہ نے اسباب اس کے اتنے آسان پیدا کر دیے ہیں وکیل صاحب کہ اس وقت میں تقریباً جتنے موبائل کی لائنیں ہیں، چاہے ووڈا فون ہو چاہے ہر ایک کی یہاں اسکیمیں ہیں، پہلے کی طریقے سے نہیں ہے کہ آپ 1 منٹ بات کرو گے تو اتنے پیسے لگیں گے، انلمیٹڈ اسکیمیں۔ اب اس کے لیے آپ روزانہ اپنی مسجد میں محنت کرتے تھے تو اپنے مسجد کے ساتھیوں کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ مسجد کے ساتھیوں کو باری باری سے کسی کو فون پر مخاطب کیجئے، اسے دعوت دیجئے، اسے ایمان سمجھائیے، ایمان بولیے اس کے سامنے۔ پھر آدھا گھنٹہ جو ہے آپ نے ہندوستان میں وقت لگایا ہے، کبھی آپ بہار گئے ہیں، کبھی آپ بنگال گئے ہیں، کبھی آپ یو پی گئے ہیں، کبھی آپ آندھرا گئے ہیں، وہاں پر فون کیجئے، ان کے نمبرات ہوں گے آپ کے پاس، آپ کی جماعت کے ساتھیوں سے نمبرات لیجئے، ان سے بات کریے، ان کو ایمان کی بات کریے، ان کو اللہ کی طرف متوجہ کریے، ان کو اللہ سے لینے والا بنائیے، ان کو اعمال میں لگائیے۔ پھر یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ جو فون کا ڈیٹا ہے، یہ اس کو ادھر ادھر بجائے اس کے کہ یوٹیوب کی خبریں یہ اس میں لگنے کی بجائے دنیا کے ممالک میں کہاں کہاں آپ گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کے آپ کے پاس فون ہوں گے، آپ کے دوستوں کے پاس فون ہوں گے، آپ ان سے واٹس ایپ پر باتیں کیجئے، آپ ان کے سامنے ایمان بولیے، آپ ان کو دین کی بات کہیے۔ روزانہ 2 گھنٹے آپ نے گھر میں بیٹھ کر طے کر لیا ہے کہ میری مسجد کے اطراف کے ساتھی، پھر اس کے علاوہ جب 3 دن کی جماعت لے کر آپ حلقوں میں جاتے ہیں وہاں کے ساتھی، پھر اس کے علاوہ چلے کی جماعتیں لے کر کے آپ جہاں جاتے تھے ان صوبوں کے ساتھی، اور اسی طریقے سے آپ ملکوں میں جہاں گئے ہیں وہاں کے ساتھی، پورے عالم کو بیٹھ کر کے آپ اپنے گھر میں سے دعوت دے سکتے ہیں۔ اور ایک آدمی اگر ہمارا ایک ساتھی دعوت دینے والا بنے گا تو کوئی گھر نہیں چھوٹے گا، کوئی حلقہ نہیں چھوٹے گا، ہندوستان کا کوئی ضلع نہیں چھوٹے گا اور دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوٹے گا۔ اس طریقے سے بیٹھ کر اپنے اوقات طے کیجئے کہ روزانہ کا وقت ہمیں اتنا نکال کر کے فون کے ذریعے سے، ٹھیک ہے مجبوری ہم اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے اور یقیناً قانون کا احترام کرنا چاہیے، تو ہم گھر میں بیٹھ کر فون پر تو پابندی نہیں ہے، ایمان ہم بولے، ایمان کی باتیں کریں، نماز کی باتیں کریں، ساتھیوں کو انفرادی اعمال پر لگائے، ان ساتھیوں کو کہیں، یہی ترتیب ان ساتھیوں کو سمجھائے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاید ہی کوئی گھر باقی ہوگا جہاں ایمان کی بات نہ ہو رہی ہو، کوئی گھر باقی نہیں ہوگا کہ جس میں آدمی بیٹھ کر اپنی زندگی بنانے کے لیے اپنے انفرادی اعمال میں لگا ہوا ہو، اور اسی دوران میں اپنے ساتھیوں کے حالات کا تفقد بھی کیجئے۔ اگر آپ کے پاس ہے اپنے ساتھیوں کی مدد کیجئے، نہیں ہے تو آپ کے پاس بھلے 2 بول ہے، وکیل صاحب ساتھیوں سے کہیے بھلے اچھی باتیں ہیں اس کو ہمت افزائی کیجئے، اللہ اس پر کیا دے گا۔ انشاءاللہ اس طریقے سے اگر ہمارا یہ وقت گزرا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم بنیں گے، ہمارا اپنے رب سے تعلق پیدا ہوگا، اور عالم میں انشاءاللہ گھروں میں بیٹھ کر کے عالم کے ایک مسجد اور ایک فرد تک میں ہم دعوت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بنیادی اعمال روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزانہ اللہ کا ذکر ہے۔ صاحب 1 پارہ پڑھتا تھا پڑھ لیا، نہیں، وقت طے کیجئے 1 گھنٹہ، اگر اور آپ کا چلتا ہے تو طے کر لیجئے کہ روزانہ کے اتنے پارے مجھے پڑھنے ہیں، روزانہ مجھے یہ 3 تسبیحات کو بیٹھ کر کے مجھے
इतनी मरतबा पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार इतनी मरतबा पढ़ना है, रोजाना मुझे आधा घंटा बैठकर मेरे रब से दुआएं करनी है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए, 1 मिनट भी आप आराम का वक्त आराम में जाए, खाने के वक्त खाने में। इसके अलावा जो वक्त हमारे साथियों के पास में कारोबार के 8 घंटे जो रोजाना के होते थे, रोजाना के 4 घंटे जो हमारे मस्जिद के होते थे नमाज के साथ मिला करके, ये 12 घंटे अल्लाह ने दिए हैं। इन 12 घंटों में बैठ करके तन्हाइयों में अपने रब से ताल्लुक पैदा हो, अपने इनफरादी आमाल, और इस तरीके से इज्तिमाई तौर पर साथियों पर हम दावत दें और साथियों को एक दूसरे को फोन के जरिए से अल्लाह की तरफ बुलाएं और अल्लाह की तरफ में अल्लाह से जोड़ पैदा करने की पूरी उम्मत को तरगीब करें कि अल्लाह से जोड़ पैदा करके उसके सामने झुक जाओ, उसके सामने झुक जाओ, उस अल्लाह को राजी कर दो। हमने बहुत उसको नाराज किया है। ये एक उमूमी तौर पर हवा पैदा होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ये जो मुसीबत हमें नजर आती है, ये मुसीबत हमारे अपने रब से सही ताल्लुक की बुनियाद पर बहुत मजबूत होगी और उसके जरिए से अल्लाह आलम में हिदायत के फैसले फरमाएंगे। ठीक है, ये बात मेरी थोड़ी जहन में थी, मैंने आपसे अर्ज कर ली। काफी माशाल्लाह रहबरी वाली बात है और इनफिराद अमल के ऊपर खुसूसी तौर से जोड़ने वाली बात है। हाँ, बस खुद इनफिराद हर साथी से कहो कि तेरा अपने रब से ताल्लुक पैदा होना चाहिए। मैं खुद मोहताज हूँ, हम सब मोहताज है। तन्हाइयों में हमारे और इससे ज्यादा तन्हाई डॉक्टर वकील साहब कब मिलेगी, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। जी हाँ, तो इसलिए अपने साथियों में जरा इस बात को चलाएं और उमूमी तौर पर इसको चलाएं कि ये वक्त है, शिकायतें करने का वक्त नहीं है। अल्लाह ने मौका दे दिया है हर आदमी जिक्र में, तिलावत में, दुआ में, और फिर अल्लाह का हम पर कितना बड़ा करम हो गया कि ये लॉकडाउन का जमाना रमजान का दे दिया अल्लाह ने। जी रमजान का दे दिया। रातों को जागो, अल्लाह से मांगो, कुरान पाक पढ़ो, दुआएं मांगो। और तन्हाई में आदमी जितना दुआ अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखता है, जितना आजिज दुआ से आदमी अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है वकील साहब, बहुत करीब हो जाता है। इसलिए दुआएं, इनफिरादी दुआओं की मिकदार को बढ़ाए। आधा घंटा अपने रब के सामने रो रहे हो, ए अल्लाह तू कर दे, ए अल्लाह तू कर दे, ए अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, इंसानियत पर तो रहम खा ले। और चीजों के जरिए, फोनों के जरिए से साथियों को कहे, ये यूट्यूब है, यूएस, सब फेंको इसे एक तरफ। मनफी चीजें मत सुनो, अल्लाह के सामने मुतवज्जह रहे। ये मेरी दरखास्त है, आपसे भी दुआ करे, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी और सारे साथियों को। ये अपने साथियों के सामने कहे। मैं एक चीज अर्ज करूँ, एक बात अर्ज करूँ जी। वो कल जो मैंने मैसेज जो आपके व्हाट्सएप पर डाला, तो उसका मकसद ये था कि ये साथी आम तौर से वो आपने जो फरमाया ना, उसके मुताबिक मनफी चीजों के ऊपर काफी ध्यान जा रहा है। जो वकील साहब करने के काम आदमी जब नहीं करता है तो फिर न करने की चीजों में पड़ता है। जी करने के काम जब करता है तो हिम्मत बढ़ती है। सबसे बड़ी चीज लो भाई, सबसे बड़ी चीज, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, बस ये बुनियाद। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और वो कब होगा? जब हम अपने रब से ताल्लुकात पैदा करेंगे। और ताल्लुकात पैदा करने की बुनियादी चीज अपने इनफरादी आमाल और इज्तिमाई आमाल के लिए मैंने शक्ल बताई। रोजाना के 2.5 घंटे निकालो और उसमें बैठ करके अपने मस्जिद के अतराफ के, फिर आप जहाँ 3 दिन लगाते थे उन हलकों में, फिर जहाँ चिल्ले लगाते थे वहाँ, फिर जहाँ बैरून में जाते थे वहाँ, पूरी दुनिया खुली पड़ी है बाबा, पूरी दुनिया खुली पड़ी है, पूरी दुनिया खुली पड़ी है। और ऐसे आसामी वाले के कहीं भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा, जिसको आप फोन कर रहे, इस वक्त में पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, जिसको आप फोन कर रहे वो भी लॉकडाउन में बैठा है, वो भी कारोबार नहीं कर रहा है। जी। वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, उसको मुतवज्जे कीजिए आप। जी। अल्लाह करे आपके जरिए से पूरे गुजरात में अल्लाह इस चीज को चला दे। गुजारिश है इंशाल्लाह। आपसे भी दरख्वास्त है, दुआ फरमाते रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।